अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं लोगों से, किताबों में, अखबारों में, टीवी पे, जेल का। दुनिया में सबसे बुरी चीज़ है तो जेल है। दुनिया में सबसे बुरी चीज़ है, क्या चीज़ है? जेल है। जेल हम गए नहीं हैं, जब जेल जाता है उससे पूछें। इतने बुरे हालात हैं जेल में, हमेशा से हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे, अब उससे भी बढ़ गए हैं। तो यानी जेल में सख्त सर्दी में भी कोई चीज़ पहनने के लिए नहीं होती, सख्त गर्मी में भी पंखा तक, हाथ का पंखा तक नहीं होता। जेल इतनी बुरी चीज़ है कि मौसम इतना तंग करता है। आप सारी रात सर्दी में गुजारेंगे, कांप कांप के गुजारेंगे। आप सारी गर्मी में मरने वाले हो रहे होंगे, तनूर में बैठे हुए होंगे, बल्कि तनूर भी शायद बेहतर है, बंदा गर्दन निकाल के अगर बैठा हो तो। लेकिन जेल उस तनूर से भी बुरी है, कब्र से भी बुरी है। जेल जो है ये गार से भी बुरी है, क्योंकि गार में कोई और अजियत तो नहीं होती, ना अंधेरा होता है और सिर्फ तंगी होती है। लेकिन इसमें तो हर चीज़ अजियत ही अजियत है। हर बला, हर जितनी भी कोई गंद बला है, सारा जेल में ही होता है। जेल में रोटी नहीं, जो होंगी तो इतनी पतली होंगी कि वो खाई नहीं जा सकती। खाएंगे तो आप 2-3 रोटियां मिलती हैं, वो भी पूरी नहीं मिलती। कभी 2-3 मिल जाती हैं, कभी कम मिलती हैं। वो आते हैं, फेंकते जाते हैं आगे। पतली दाल होती है, कोई आप गीला नहीं कर सकते। अगर उसने नमक फेंक दिया तो जो मर्ज़ी, जितना नमक मर्ज़ी डाल दे। मिर्चें ज़्यादा डाल दी हैं तो डाल दें, लेकिन वो क्यों डालेगा? इससे तो उनका ख़र्चा बढ़ता है। वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं, और पानी कैसा होता है पता नहीं कैसा होता है, फ़िल्टर का नहीं होता। तो बहुत बुरा खाना होता है, बहुत बुरा खाना होता है। खाना उसको कह ही नहीं सकते, बस इतना देते हैं कि ये ज़लील हो के मरता रहे आहिस्ता आहिस्ता। और फड़क तो सकता ही नहीं, कमज़ोर होता है, मतलब बस बेसहारा मरने के सिवा और उसके पास कोई काम नहीं है। खाना नहीं है, उसमें बिस्तरे नहीं है, उसमें तकिया नहीं है, नीचे कोई चादर बिछाने की जगह नहीं है। आपको जैसा भी फर्श मिला, चाहे वो अगला थूक के गया, आपको उसी में रहना है। तो ये तो है अगर खुली बार्क में आप चले गए हैं। लेकिन अगर आपको कोई तंग कमरा मिल गया है, और तो वो इतना तंग होता है आप लेट नहीं सकेंगे, आप सही तरीके से, अगर आपका कद बड़ा है तो खड़े नहीं हो सकेंगे, और ख्वारी होगी, उसमें गिलाज़त भरी हुई होगी, और वाशरूम तो कोई जाता ही नहीं, कोई साफ़ करता ही नहीं। 100 बंदा, 2-2 3-3 वाशरूम होते हैं, और वो वाशरूम से जो गंद निकल रहा होता है वो दरवाज़ों के बाहर तक फैला हुआ होता है। कीचड़ हो रही होती है, गंद मचा होता है, पानी स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही होती है। वाशरूम के जो बाहर दरवाज़ा तो होता नहीं है। जो लोग अगर उसमें बड़े हाल में हैं और साथ वाशरूम है, तो वो उनको उस वाशरूम वाली साइड पे जितने भी लोग रात को सोएंगे या बैठे होंगे या खड़े होंगे, वहाँ से स्मेल आ रही होगी, बदबू आ रही होगी। सबसे बुरी जगह है जेल। कोई चीज़ वहाँ है नहीं। अब यहाँ से लड़के भागे जाते हैं, बहादुर बनते हैं, कहते हैं वाह हम जेल जाएंगे, हम जेल जाएंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो इतना ज़िल्लत है, इतना बंदा तंग होता है, किसी को बता नहीं सकता। कोई पता नहीं होता कब किसने आना है, कोई आता ही नहीं, हफ्ता हफ्ता कोई फिरता नहीं है। कभी किसी नफ्सियात वालों को या तबलीगी जमात वालों को या किसी ऐसी जमात को वो आते हैं, तो आके खैर खैरियत पूछते हैं और वो अपने मसले बताते हैं। तो यही देखने को मिलता है अगर बाहर की कोई चीज़ हो। बाकी वो चारों तरफ से बंद होती है। आप ना चाँद दे सकते हैं, ना सूरज दे सकते हैं, ना आपको ताज़ा हवा लग सकती है, ना आपको कोई दरख्त नज़र आएगा। चारों तरफ से तो वो बंद है, आप क्या देखेंगे? दूसरा फिर कैदियों का ये हाल होता है कि तरह तरह के कैदी होते हैं। ये आपके महल्लेदार नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, आपके घर वाले नहीं हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। किसी के कोई दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं, किसी के नाखून बढ़े हुए हैं, किसी के बुरा हाल है, कोई मुंह धोता है, कोई हफ्ता हफ्ता नहीं धोता, कोई नहाता है। नहाने का भी कोई इतना आसान नहीं कि आप जाएंगे तो आपको जो फरवरी में गर्म पानी मिलेगा या जून में ठंडा पानी मिलेगा। जो पानी है वो है, और पानी मर्ज़ी से आ रहा है, उसकी मर्ज़ी आता है, ना हो तो नहीं आता। लिहाजा इतना गिलाज़त, बदबू, स्मेल, तौबा, बहुत बुरा हाल होता है। तो जेल से बचें। जेल बहादुरों का काम नहीं है, जेल अक्लमंदों का काम नहीं है। जेल में जाहिल ही जा सकते हैं, जाहिल ही रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जाहिल हो तो शायद वो जेल बर्दाश्त भी कर जाए, उसे समझ ही नहीं आएगी मैं कहाँ बैठा हूँ। लेकिन जिसमें अक्ल है, जिसमें शऊर है, जो कोई हाथ धो के खाना पीना खाता है, पीता है,
اور اپنا جسم بدن کپڑے صاف رکھتا ہے اسے جیل ہرگز ہرگز نہیں جانا چاہیے کسی صورت، نہ گناہ میں جانا چاہیے نہ بے گناہ میں جانا چاہیے۔ یہ تو جیل کے کسی قیدی کو پکڑ کے اس سے اس کے حالات سنے تو میرا خیال ہے آئندہ کوئی جرم ہی نہیں کرے گا۔ جو ہمارے لڑکے بھاگے جاتے ہیں جیل اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، ایسے کسی سے لڑ پڑتے ہیں، اور پھر پولیس لڑنے کا مطلب آپس میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جیل جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اب تک کمایا وہ آپ پولیس کو دے رہے ہیں، سرکاری محکموں کو دے رہے ہیں، وکیلوں کو دے رہے ہیں، آگے جو منشی ہیں ان کو دے رہے ہیں، اور کچہری میں داخل ہوتے ساتھ ہی گیٹ سے وہ تلاشیاں لینی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ میرے پاس گھڑی ہے تو وہ جیل میں کوئی چیز نہیں لے جانے دیتے۔ آپ کے پاس نیل کٹر ہے نکال لیں گے، آپ کی شیو کے لیے کوئی سیفٹی رکھی ہوئی ہے وہ نکال لیں گے، آپ نے گھڑی پہنی ہے وہ اتار لیں گے۔ جیل میں آپ خالی ہاتھ جائیں گے، اگر کوئی جوتی بھی ہو یا آپ نے اچھی پہنی ہے تو عموماً اتار لیتے ہیں، آپ کو گندے سے آپ نے سلیپر یا ادھر ادھر سے کوئی یا ننگے پیر جائیں جیل میں، آپ نے جوتی کیا کرنی اتار لیں گے، ہر چیز یاد رکھنا نکال لیتے ہیں۔ 2 جوڑے کپڑے جو آپ نے شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ جانے دیں گے، کنگھی تک نہیں لے جانے دیتے۔ پھر جاتے ساتھ ہی اندر 2-4 شروع میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بندہ آزاد ہو کے آزاد پھرتا گھومنے والا جب جیل میں جاتا ہے تو قیدی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جب بدتمیزی کرتے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، اور دن میں 4-5 دفعہ ضرور لڑائی ہوتی ہے۔ لڑتے یہی ہیں کہ جو تگڑا ہے وہ مارتا ہے دوسروں کو، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی اوزار ہے، ہتھیار ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جھاڑو نہیں ہے، ایک تنکا تک نہیں ہوتا، دیواریں بڑی پکی ہیں، پختہ ہیں، اور قیدی بھی جو حال میں قیدی ہوتے ہیں وہ بے تحاشا ہوتے ہیں۔ یہ اگر 100 بندے کا حال ہے 100 تو وہاں 400 بندہ گھسا ہوا ہے، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، نئے قیدی آ جاتے ہیں، پھر ان کو جب تک ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، جیسے اب یہ جلسے جلوس والوں کو پکڑ لاتے ہیں یا کسی بڑی لڑائی میں میلے وغیرہ میں لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو ڈھیر سارے بندے ایک دم آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ماریں پڑتی ہیں کھاتے ہیں، مار کے بندہ تھک جاتا ہے، مار کھا کے بھی تھک جاتا ہے، اور مار کے بھی جو تکڑے پہلوان اور بڑے لمبے چوڑے آتے ہیں یہ مارتے ہیں آ کے اندر، اور لیکن مار کتنی دیر ماریں گے، اخیر تھک جاتے ہیں، اور وہ سارے پھر آہستہ آہستہ ایک کسی دیوار کے ٹیک شیک لگ جاتے ہیں اگر کوئی لگ سکتا ہے تو۔ لہٰذا بہت برے خاص کر پاکستانی جیلوں میں، اللہ معافی دے، نہ آپ کو کوئی وقت ہے ان کا، نہ کوئی کھانا دیتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ کوئی دیتے ہیں، نہ پلیٹیں، نہ کوئی چیزیں آپ کو کھانا، وہ اتنا رش بعض دفعہ پڑ جاتا ہے کھانے والی جگہ، وہ کھانا دینے آئے ہوتے ہیں 100 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سب کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو وہ اگر وہ کوئی چیز لے رہا ہے ہاتھ پہ انہوں نے دال رکھ کے دینی ہے، ہاتھ روٹی پر دال رکھ کے، اور کوئی پکڑائیں گے آپ کو، وہ پکڑتے کوئی گر جاتی ہے، صرف روٹی اگر آپ پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں، دال عموماً نیچے جا پڑتی ہے، اور وہ سارا بہت برا حال ہوتا ہے۔ پھر آپ کو ہفتہ کپڑے آپ کہاں سے دھوئیں گے، ایک جوڑا ہوگا دوسرا وہ لے جانے نہیں دیتے، ایک سلیپر ہوں گے جو آپ نے پہنے دوسری وہ پہنے نہیں دیتے، نہیں تو ننگے پاؤں پھرے، ٹائم آپ دیکھ نہیں سکتے، گھڑی آپ کے پاس ہے نہیں، ہوگی تو اتار لیں گے، کام کی کوئی بھی چیز آپ نے سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں یا کچھ بھی آپ نے کوئی کیا ہوا ہے، کانوں میں کوئی ڈالا ہوا ہے، اور جو بھی کوئی زنجیر ڈالی ہوئی چاہے کسی طرح کی بھی، جیل میں کوئی چیز نہیں لے جانے دیتے۔ تو اس لیے جب بھی آپ یہ لڑائی کسی سے کر رہے ہوں، کسی کے جلسے میں جا رہے ہوں، وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، اور تقریباً 90% بندے نہیں برداشت کر سکتے، جیل برداشت نہیں ہوتی، 90% سے 10% ایسے ہوتے ہیں یا تو کوئی نشائی ہوتے ہیں جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی، یا دوسرے کوئی ذہنی طور پہ سن ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آگ میں بھی ڈال دو تو وہ ڈیٹھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھنے پڑھانے والے عام بھاگ دوڑ گھروں میں پلنے والے بچے، بوڑھے جوان یہ جیل برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا جیل ہرگز نہ جائیں، نہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس 10-12 بسیں بیچیں گے، باہر بینکوں سے اپنے خالی اکاؤنٹ کر کے وکیلوں کو دیں گے تو وہ آپ کو دوسرے تیسرے دن چھڑوا لیں گے، لیکن اتنے پیسے پھر سب کے پاس ہوتے نہیں ہیں، وہ تو چند لوگ ہیں جن کے پاس اتنے، وہ دوسرے چوتھے دن واپس آ جاتے ہیں، وہ جیل میں بھی بانٹتے جاتے ہیں دیگیں، اور کوئی نہ کوئی دیگ ان تک بھی وہ ایک پلیٹ تو پہنچ ہی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ خالی ہاتھ ہیں، غریب ماں باپ کے بیٹے ہیں اور وسائل نہیں ہیں، تو پھر جیل کا رخ ہرگز نہ کریں، اپنی پڑھائی کریں، اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ کریں، اور جو بھی گزارا ہو رہا ہے جیل سے دور رہیں، کبھی جیل کا سوچیں بھی نہ۔ جیل سے آپ اس طرح ہی دور رہ سکتے ہیں کہ آپ لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، آپ پرائی چیزوں سے دور رہیں، کسی کی چیز نہ لیں،
اور اپنا سمیٹتے ہوئے، اور آج کل تو حالات یہی ہیں کہ بس گھر اور اپنے کام پہ توجہ دیں، اور راستے میں بھی بس بچتے بچاتے آ جائے، نہیں تو آپ جیل پہنچ جائیں گے۔ اور اگر آپ جیل پہنچ جائیں تو قبر بہت اچھی چیز ہے جیل کی نسبت، قبر میں اس طرح نہیں ہے، یہ قبر سے بہت بری جگہ ہے، یہ دوزخ سے بہت بری جگہ ہے۔ جیل جو کوئی گیا ہو، گناہ گار ہو یا بے گناہ ہو، سب پکڑے جاتے ہیں اور جیل جاتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی جیل گیا ہو، کبھی اس سے پوچھنا کہ کیا حالات ہیں، صحیح طریقے کے ہر طرف سے منہ سجا دیتے ہیں۔ یہ جو قیدی ہوتے ہیں، یہ پیشہ ور کچھ ہوتے ہیں جو بار بار پکڑے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ان کو ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں، دراصل ان کا بجائے علاج کرنے کے یہ لوگ ان کو جیلوں میں بھیج دیتے ہیں، وہ جیل کے اندر بھی وہ سب سے لڑتے رہتے ہیں۔ بس یہ اتنی بات کرنی تھی۔ آپ کا شکریہ۔ آج کل جیلیں بھی بھری ہوئی ہیں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہماری سرکار بھی باہر نکلی ہوئی ہے اور پکڑی جا رہے ہیں۔ کوئی ویسے راہگیر گزرا ہو جو ان کے ہاتھ چڑھ جائے، یہ نہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں گے کہ جی میرا تو واسطہ نہیں ہے فلاں تحریک سے، فلاں جماعت سے، میں تو کبھی گیا نہیں اپنے کام سے، میں تو چیزیں خریدنے آ رہا تھا یا ماں نے دہی لینے بھیجا تھا، تنور سے روٹیاں لینے آیا ہوں، جی نہیں۔ جو پولیس کے ہاتھ لگ گیا وہ آ گیا، اور ایسے ہی آتے ہیں جو لوگ مجرم اور وہ ہوتے ہیں، وہ سارے یہ سمجھتے ہیں، ان کا ادھر آنا جانا ہوتا ہے، وہ سب کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ پولیس کو مارتے تو ہیں لیکن سامنے نہیں آئیں گے اور پکڑے نہیں جائیں گے، ان کو وہ یہ طریقے سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جو عام راہگیر ہے وہی پکڑا جاتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہ اینٹیں مار رہے ہیں، چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے دیکھنا شروع کرتا ہے، ایسے ہی پولیس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر 4 5 6 7 مقدمے، 73 مقدمے ایک جماعت کے سربراہ پہ ڈال دیے، وہ جس کا واسطہ نہیں ہے، نہ کوئٹہ سے وہ واسطہ ہے نہ کراچی سے واسطہ ہے، لیکن اس پہ کیس پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھوگے۔ اتنا بڑا آدمی کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، پکڑ کے اور اس کے ساتھ یہ برے حالات، اور سوچو غریب عام ایک سائیکل سوار یا غریب بندے کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ لہذا جیل سے پرہیز کرو اور اپنی پڑھائیاں کرو۔ پھر کیس ایسے دہشت گردی کے ڈال دیتے ہیں، پولیس ڈال دیتی ہے، تو آپ نہ کبھی سرکاری نوکری کر سکیں گے، نہ آپ کوئی اچھی باہر نہیں جا سکیں گے۔ آپ جہاں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا تفصیل ڈیٹیل میں، یہ دہشت گردی کا کیس ہے، اس کے اوپر 8 10 اور کیس ہیں، جتنے ان کو پولیس والوں کو لکھنا آ گیا، یہ جتنے یاد ہوتے ہیں کیس وہ لکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی آئے راہگیر ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ جو پیسے دیتا ہے وہ چھوٹتا جاتا ہے، باقی جو نہیں دے سکتا تو وہ اس کو دہشت گردی اور دوسرے مقدمے، کئی طرح کی دفعات آ گئی ہوئی ہیں، یہ سارے بھر دیتے ہیں، فارم پورا لکھ دیتے ہیں۔ یہ شکر ہے ان کو پہلے تو نہیں آتا تھا، اتنا نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے باہر سے لکھوا کے لیا خود درخواست، لیکن اب یہ خود لکھ لیتے ہیں۔ بہرحال تو ان سے بچو، جیل سے بچو، اپنے کام سے کام رکھو، کسی کے کام میں دخل نہ دو۔ راستے میں بھی کچھ بھی جو کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے، یہ سوچو کہ یہ جیل، جتنی بھی مرضی کسی نے آپ کو ٹھوکر ماری ہے، کوئی موٹر سائیکل لگی یا کچھ ہوا ہے، تو یہی سمجھو یا میری غلطی، میں باہر نکلا ہی کیوں ہوں، تو اپنے اوپر اسی کو مکا کے یہیں اپنا ختم کر لو قصہ، کیونکہ آگے جا کے تو آپ چھوٹے سے گڑھے میں گرے، آگے ایسی بڑی کھائی ہے جس سے آپ، جیل ایسی بڑی کھائی ہے جس سے آپ نکل نہیں سکتے، آپ کے ماں باپ رول جائیں گے، آپ کو تاریخ دیں گے 20 سال بعد کی، 14 سال بعد کی، کوئی ایسی کریں گے کیس ہی نہیں لگے گا آپ کا، جب تک آپ اپنا گھر بیچ کے نہیں آ کے ان کے محرر کو، ان کے منشیوں کو دیتے، وہ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ جو سب سے زیادہ سن ہوتا ہے وہ گورنمنٹ میں بھرتی ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی محکمے کا ہو، اور وہ عموماً آپ ان کے انٹرویو کر لیں، ان سے بات چیت کر لیں، عموماً ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے، اور ان کو یا لکڑی ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے، وہ یا ملازم رکھے ہوتے ہیں مارنے کے لیے، جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے 4 5 بندے رکھے ہیں، وہ آ کے ٹھکائی شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا جیل نہ جائیں، کسی صورت نہ جائیں، اور جیل سے بچیں۔ نہ آپ کو آپ یہ سمجھیں میں دوائیاں لے جاؤں گا، آپ کو شدید کھانسی واقعی ہو رہی تھی، پہلے سے ہو رہی، بخار ہو رہا تھا، کچھ بھی ہو رہا تھا، آپ نکلے تھے، پکڑے گئے، بے گناہ ہیں، لیکن وہاں تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ بے شک پھڑک کے مر جائیں گے۔ جب بندہ دیکھتے ہیں اس کا سانس بند ہو جائے تو پھر اس کو اٹھاتے ہیں کہ ہسپتال لے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمارے پاس ایک مصیبت بن جائے گی اس کی لاش، تو اسے کہتے ہیں ہسپتال لے جاؤ، اور وہ کہتے ہیں جی وہ ایک قیدی تھا، ہسپتال میں آ کے تو وہ فوت ہو گیا، اور وہ یہ لکھا کے ہسپتال سے کچھ وہ لے کے تو وارث آئیں گے تو دے دیں گے ان کو، نہیں تو روہی نالے میں، روہی نالہ وہ ہوتا ہے جو سارے شہر کا گندا پانی اس میں
बहता है, या कहीं भी फेंक देंगे, बोरी बंद लाश मिली है, कौन पूछता है आजकल। लिहाजा जेल से बचें। कोई जेल में आपको सहूलत नहीं होगी किसी तरह की भी, कोई आपको रोने वाला नहीं होगा, कोई आंसू पूंजने वाला नहीं होगा, कोई आपकी भूख मिटाने पानी का गिलास देने वाला नहीं होगा। सारे मारने वाले गिद्ध बैठे होते हैं, आपको गिद्धों के अंदर जाके फेंक देते हैं, और वो गिद्ध से आप ये उम्मीद रखें कि वो आप उसने तो चूंच उसने भी आपको नोचना है। तो बड़े बड़े गिद्ध हैं बाहर भी अंदर भी, लिहाजा आजकल तो तकरीबन बहुत ज़्यादा गिद्ध आ गए हैं। तो गिद्धों से बचें। शहर में सड़कों पे, रोड पे, दुकानों पे कहीं भी ना खड़े हों फजूल, अपने काम से काम रखें। और जहाँ कहीं देखें झगड़ा हो रहा है, अव्वल तो 4 आदमी इकट्ठे नहीं होने देते, अब 5वां हुआ तो केस बन जाएगा, और वो केस में 10 केस और डाल के आप जेल पहुँच जाएंगे। कोई अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, आपके खून मर्जी बह जाए, रुके, जो मर्जी हो, आपकी नब्ज़ चले ना चले, वो तो जेल है, वहाँ कुछ भी नहीं, ना इलाज है, ना कोई आप गोली साथ ले जा सकते। आप एस्प्रो भी साथ, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल साथ नहीं रख सकते किसी सूरत। अगर आप जब जेल में जाते हैं तो आपकी सख्त तलाशी होती है, वो देखते कोई भी काम की चीज़ वो निकाल लेते। अव्वल तो वो उनकी होती है तो अपने पास रख लेते हैं, फेंकने वाली होती तो दूर फेंक देते होंगे कहीं। बहरहाल जेल के अंदर कोई चीज़ नहीं ले जाने देते। याद रखना, जेल में कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा मसला ये नहीं है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, जिस किसी के भी हो रहे हों, आप ना जाएँ उनमें या जाएँ, लेकिन जाते हैं तो ये सारी चीज़ें सोच के समझ के जाएँ, और फिर बचते रहें। बहरहाल मेरा आपको यही मशवरा है। मैं दुआ करता रहता हूँ, हर वक्त करता रहता हूँ, सारे मेरी उम्र के लोग करते हैं जितने भी हैं। अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर रहम फरमाए, तमाम मखलूक पर रहम फरमाए, और खैर खैरियत से जो लोग हैं यहाँ रहें, खुशियों से रहें, और खुश रहें, और जेल से बचें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी, मेहरबानी, फिर मिलते हैं।